الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین دی محتشم، وسیلہ اور واسطہ. وسیلہ وہ واسطہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے، اور شریعت کی زبان میں بارگاہ الہی میں قرب حاصل کرنے کے لیے، حصول مراد کے لیے بوقت دعا کسی مقبول عمل، صالح بزرگ یا بابرکت چیز وغیرہ کا واسطہ پیش کرنے کو وسیلہ کہتے ہیں. الحمدللہ وسیلے کے جواز پر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بہت سے دلائل موجود ہیں. ان میں سے آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس نشست میں کچھ عرض کریں گے. اللہ کریم جل جلالہ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانے پر آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالی سے معافی چاہیں اور آپ بھی اے رسول ان کی سفارش کریں، تو بے شک یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ بندے، خواہ وہ زندہ ہوں یا وفات یافتہ، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مسلمانوں کا وسیلہ عظمیٰ ہے. ان کی ذات اور نام وسیلہ اور ان سے منسوب چیزیں وسیلہ، یعنی جس چیز کو ان سے نسبت ہو جائے وہ وسیلہ. اس کا ثبوت قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کے اقوال اور احادیث نبویہ، اقوال بزرگان، اجماع امت اور دلائل عقلیہ سے ہے. ہم نے اوپر دی گئی آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجرم کے لیے ہر وقت تا قیامت وسیلہ مغفرت ہیں. ظلموں میں کوئی قید نہیں اور اجازت عام ہے، یعنی ہر قسم کا مجرم ہمیشہ آپ کے پاس حاضر ہوں. ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور رب کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اعمال کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں کا وسیلہ ڈھونڈنا ضروری ہے، کیونکہ اعمال تو اتقوا اللہ میں آ گئے اور اس کے بعد وسیلے کا حکم فرمایا. معلوم ہوا کہ یہ وسیلہ اعمال کے علاوہ ہے. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. یعنی اے محبوب ان مسلمانوں کے مالوں کا صدقہ قبول فرمائے
اور اس کے ذریعے آپ انہیں پاک و صاف کریں اور ان کے حق میں دعائے خیر کریں، کیونکہ آپ کی دعا ان کے دل کا چین ہے۔ معلوم ہوا صدقہ، خیرات، اعمال صالحہ طہارت کا وسیلہ کافی نہیں، بلکہ طہارت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے حاصل ہوتی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ مفسرین کرام علیہ الرحمہ اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ اہل کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کفار پر فتح کی دعا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے جنگوں میں دعائے فتح کرتے تھے، اور قرآن کریم نے ان کے اس فعل پر اعتراض نہ کیا بلکہ تائید کی اور فرمایا کہ ان کے نام کے وسیلے سے تم دعائیں مانگا کرتے تھے، اب ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام ہمیشہ سے وسیلہ ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمے پائے جن کے وسیلے سے دعا کی، اور رب نے ان کی توبہ قبول کی۔ بہت سے مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ وہ کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کا وسیلہ سے توبہ کرنا تھا، جس سے توبہ قبول ہوئی۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو آسمان کی طرف پھیرتے دیکھ رہے ہیں، اچھا ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جس سے آپ راضی ہیں۔ معلوم ہوا کہ تبدیلی قبلہ صرف اس لیے ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خواہش تھی، یعنی کعبہ معظمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبلہ بنا۔ جب کعبہ نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے کا محتاج ہے تو دوسروں کا کیا پوچھنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کا خود حکم دیا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا اچھے طریقے سے وضو کرے اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی رحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفع فی، یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور رحمت والے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اپنی اس حاجت میں اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں تاکہ اسے پورا کر دیا جائے۔ اے اللہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما۔ ھذا حدیث صحیح، سنن ابن ماجہ حدیث صفحہ نمبر 100، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 183، اور المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 526، اور بہت سارے کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ واضح رہے کہ حدیث کو غیر مقلد وہابی عالم وحید الزمان حیدرآبادی نے ہدیۃ المہدی صفحہ نمبر 47، نواب صدیق حسن خان بھوپالی وہابی نے نزل الابرار صفحہ نمبر 304، اور غیر مقلد نجدیوں کے مجتہد قاضی شوکانی نے تحفۃ الذکرین صفحہ نمبر 137 پر نقل کیا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ائمہ حدیث نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ غیر مقلد وہابیوں اور دیوبندیوں کے بزرگ ابن تیمیہ حرانی نے فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275 پر نقل کیا، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَافْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ، یعنی تجھے جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو تو اسی طرح کرنا۔ اس حدیث
کو اشرف علی تھانوی دیوبندی نے نشر طیب صفحہ نمبر 253 اور شبیر احمد دیوبندی نے یا حرف محبت اور باعث رحمت ہے صفحہ نمبر 42 پر نقل کیا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ عمل صرف اس وقت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے عام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ دور فاروقی میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، بارش کی سخت ضرورت تھی اور لوگ جاں بلب تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور دیگر حضرات کو ساتھ لیا اور بارگاہ ربوبیت میں دست سوال دراز کیا۔ دعا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں کو وسیلہ بنایا اور مالک الملک کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا قال فیسقون۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے تو ہمیں سیراب فرماتا تھا، اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ لے کر آئے ہیں، ہمیں سیراب فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں سیراب کیا گیا، بحوالہ بخاری جلد نمبر اول کتاب استصقاء حدیث نمبر 956۔ منکرین اب کہہ دیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ضعیف حدیثیں لکھتے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ویسا ہی سلوک کیا کرتے تھے جیسا ایک بیٹا اپنے باپ سے کرتا ہے، بس اے لوگو تم بھی حضور علیہ السلام کے طریقے کو اپناتے ہوئے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسا ہی سلوک کرو۔ وَاتَّخِذُوا وَسِيلَةَ إِلَى اللَّهِ، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کرو۔ بحوالہ فتح الباری۔ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس قدر محبت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو محبوب دو جہاں، تاجدار مرسلاں، رسول انس و جاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے چچا کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا نبیوں علیہ السلام کے علاوہ دوسرے بزرگوں کا وسیلہ پیش کرنا بھی درست ہے۔ بحوالہ تیسیر الباری شرح بخاری غیر مقلد وہابی علامہ نواب وحید الزمان۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ طلب حاجت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے۔ منکرین وسیلہ کی طرف سے اگر یہ کہا جائے کہ اس حدیث سے زندوں کا وسیلہ پکڑنا جائز ثابت ہوتا ہے، مردوں کا نہیں، اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو اسی حدیث سے فوت شدہ بزرگوں کے توسل کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ حدیث میں مذکور ہے کہ اے اللہ ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے، اب تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ پکڑتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور علیہ السلام کی زندگی میں حضور علیہ السلام کا وسیلہ پکڑتے تھے۔ اگر کسی بزرگ کے فوت ہو جانے کے بعد اس کا وسیلہ جائز ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور علیہ السلام سے توسل کرتے۔ حضور علیہ السلام کے بجائے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے توسل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بزرگ کے فوت ہو جانے کے بعد اس سے توسل جائز نہیں۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں نہایت واضح اور غیر مبہم الفاظ میں توسل مذکور ہے، جس میں زندہ اور مردے کا کوئی تفاوت نہیں، اور نہ حدیث کا کوئی لفظ فوت شدہ بزرگوں سے توسل کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ رہا یہ امر کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ یہاں کیوں نہ پکڑا، تو جواباً عرض ہے کہ کسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانے کی نفی نہیں، بلکہ کثرت احادیث سے روز روشن کی طرح
ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کو جائز سمجھتے تھے۔ اس باب میں البتہ یہاں ایک شبہ باقی رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ جب زندہ اور فوت شدہ دونوں قسم کے بزرگوں کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خاص موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے توسل کیوں کیا؟ تو اس کے جواب میں حدیث اعرابی جو شفاء السقام میں منقول ہے، رفع شبہات کے لیے کافی ہے، جس میں مذکور ہے کہ صحابہ کرام کی موجودگی میں وہ اعرابی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مقدس پر حاضر ہوا اور سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کیا، اور اعرابی اپنے گناہوں کی مغفرت کی حاجت کو مزار پر انوار پر حاضر ہوا تھا۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کی برکت سے اس کی حاجت پوری ہوئی، اور قبر انور سے آواز آئی، ان اللہ قد غفر لک، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے آئے گی۔ نیز مشکات شریف صفحہ نمبر 245 باب الکرامات میں بروایت دارمی ایک حدیث مرقوم ہے، وَهُوَ هَذَا ان ابی الجواز قال قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا فشکوا الى عائشہ قالت انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاجعلوا منها قویا الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف ففعلوا فمطروا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق، رواہ دارمی۔ یعنی حضرت ابو الجوازہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک سال اہل مدینہ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے، تو ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت لائے۔ انہوں نے فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کو دیکھو، اور مزار اقدس سے ایک روشن دان آسمان کی طرف کھول دو، یہاں تک کہ مزار انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ ہو۔ اہل مدینہ نے ایسا ہی کیا تو خوب بارش ہوئی، حتیٰ کہ جانوروں کا چارہ بھی بکثرت پیدا ہوا، اور اونٹ چربی سے خوب موٹے ہو گئے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چربی سے پھٹے جاتے ہیں، تو اس سال کا نام عام الفتق رکھ دیا گیا۔ اس حدیث کو دارمی نے روایت کیا ہے۔ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں بھی قحط سالی اور خشک سالی میں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصال اقدس کے بعد بھی مزار انوار سے توسل کیا، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کی برکت سے خلق اللہ اسی طرح خوشحالی ہوئی جس طرح پہلے ہوتی تھی۔ اس مبارک حدیث سے آفتاب عالم تاب سے زیادہ روشن اور واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کرتے تھے، اور دونوں توسلوں میں کوئی فرق نہ تھا۔ دیکھیے سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی باران رحمت کی طلب اور قحط سالی دور ہونے کے لیے توسل کیا گیا، اور وصال کے بعد بھی قبر انور سے خشک سالی دور ہونے اور باران رحمت نازل ہونے کے لیے توسل کیا گیا۔ اب منکرین کا یہ کہنا کہ فوت شدہ بزرگوں سے توسل جائز نہیں، نیز یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بعد از وصال حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل نہ کرتے تھے، کیونکہ درست ہو سکتا ہے۔ دوسرے شبے کا جواب یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے تو اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ یہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے توسل نہیں، یہ توسل بھی حضور سید کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں
کہ انا نتوسل الیک بعم نبیک، اے اللہ ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ عم مضاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو توسل کیا جا رہا ہے وہ اس نسبت اور اضافت کی بنا پر جو انہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے، اس نسبت سے قطع نظر کر کے توسل نہیں۔ جب توسل کا دار و مدار اس نسبت اور اضافت پر ہوا تو ثابت ہوا کہ توسل حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قبل الوصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ توسل ہوتا تھا، اور یہ توسل بالواسطہ ہے، اور بالواسطہ توسل میں حکمت یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہمیشہ بلا واسطہ توسل کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا بغیر واسطے کے وسیلہ اختیار کرتے رہتے، نیز سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی غلام کے واسطے سے کبھی توسل نہ کرتے تو منکرین وسیلہ کہہ دیتے کہ حضور علیہ السلام کے سوا کسی سے توسل جائز ہی نہیں۔ اگر جائز ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کبھی تو کسی غیر نبی کا وسیلہ پکڑتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے توسل کر کے اس دعویٰ پر دلیل قائم کر دی کہ جس طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ توسل جائز ہے، اسی طرح حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے واسطے سے بھی بلا شبہ توسل جائز اور صحیح ہے۔ اب قیامت تک ہر ولی اور بزرگ، ہر ولی اللہ اور بزرگ کے ساتھ وسیلہ پکڑنے کا جواز ظاہر ہو گیا۔ مختصر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے توسل فرما کر توسل کو آگے بڑھایا اور وسیلہ کو عام کیا، اور اس امر پر نص فرما دی کہ توسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور اضافت پر مبنی ہے۔ لہذا قیامت تک اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا جو نیک بندہ بھی اس نسبت اور اضافت کے شرف سے مشرف ہو، اس کے ساتھ وسیلہ اختیار کرنا شرعاً جائز اور درست ہے۔ مزید انشاءاللہ تبارک و تعالی حصہ نمبر 2 میں عرض کریں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی اور ناصر ہو۔